کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے کہ ہر راستہ، ہر ایک انسان کی زندگی میں کھلنے والا دروازہ اس کو اپنے سامنے بند نظر آتا ہے، اور کوئی اس کو چارہ نہیں چلتا، اس کا کوئی اس کی چال نہیں چلتی، کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ غموں کے یوں پہاڑ انسان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور یک بار کی ساری چیزیں اس پہ حملہ کرتی ہیں، اپنے نہیں رہتے۔ دشمن تو دشمن ہے، اپنے بیگانے کے ساتھ سلوک اس کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، اور اندر سے انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرے۔ اس وقت میں صرف ایک ہی راستہ اور ایک دروازہ اس کو کھلا ہوا نظر آتا ہے، جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور اس کے کھولنے کے لیے کوئی بار بار دستک نہیں دینی پڑتی، بلکہ ایک دفعہ انسان سنجیدگی کے ساتھ اس کو دستک دے اور خلوص کے ساتھ اس کو ایک دفعہ کھٹکھٹائے تو وہ کھل جاتا ہے، اور اس کی طرف سے فریاد کو سنا بھی جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی ہے کہ جب انسان اس کو بلاتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تو مجھے پکارو، مجھ سے سوال کرو، میرے سامنے اپنی گریہ زاری رکھو تو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں اس کا جواب دینے والا ہوں۔ اور پھر وہ بڑے اللہ رب العزت کا ایک خوبصورت انداز ہے کہنے کا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، مجھے جب پکارتا ہے نا، فَإِنِّي قریب، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، اپنے قریب آتا ہے تو مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو۔ اس کا یہ انداز ہے۔ اور تیسری جگہ پہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تھک نہ جانا، یہ دنیا ہے، ابتلاؤں کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، بار بار تھکو گے، بار بار ٹوٹو گے، بار بار تمہیں مانگنا پڑے گا۔ کس لیے؟ اس نے آزمائشیں رکھی ہیں، اس نے ابتلائیں رکھی ہیں، اس نے بار بار اپنی طرف بلانے کے انداز رکھے ہیں، اور بار بار چیک کرتا ہے تمہارے اندر ایمان کا برتن ابھی کچا ہے یا پک چکا ہے۔ تو اس وقت جب پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بالکل ٹوٹ چکے ہوتے ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اس وقت اس سے دستے سوال کو دراز کرو، اس وقت اس سے مانگو۔ اگرچہ اپنی زبان کے کسی بول کے ساتھ، اپنے دل کی کسی چھپی ہوئی آواز کو بیدار کر کے، جگا کے اس سے مانگو گے، وہ تمہیں تب بھی عطا کر دے گا۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے ہوئے ہمیں دیے ہیں کہ ان کے ساتھ سوال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، آپ نے فرمایا جب انسان ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں، اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کے اس کے اوپر چھائے ہوئے بادل ہٹ جاتے ہیں۔ الفاظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنے بندہ ہونے کا اظہار ہے، اپنے جھکنے کا اظہار ہے، اپنے غلام ہونے کا اظہار ہے۔ انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، میرے جسم میں، میرے وجود میں تیرا حکم چلتا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا، سب کچھ تیرے اختیار میں، میری غمی خوشی تیرے اختیار میں ہے، میرے جسم کے اوپر میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، تیرے فیصلے کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اللہ کی قسم الفاظ دیکھیں، کسی دعا میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ اسألک بکل اسم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان ناموں کے ساتھ۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، جو تو نے خود اپنا نام رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک،
یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی نبی کو وہ نام بتایا ہو اور مجھے نہیں پتا. اب استأثرت به فی علم الغیب، یا تو نے اپنا وہ نام اپنے علم غیب میں رکھا ہے. کتنے الفاظ پیارے ہیں. مجھے وہ نام نہیں پتا، تو نے کہاں رکھا، کس کو سکھایا، کب دیا، یا کسی کتاب میں ہے یا کسی نبی کو دیا. میں تیرے اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں. یہ اسم اعظم ہے اللہ، اس نام کے ساتھ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں. اور پھر آگے کیا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ میرے سینے کی بہار، میرے دل کی بہار قرآن مجید کو بنا دے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، خوشیوں کا سبب بنا دے. اور پھر آگے کیا ہے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، میرے سینے کو روشن کر دے. وجلاء حزنی، اور میرے حزن کو، میرے غم کو لے کر جانے والا بنا دے. وذہاب ہمی، اور میرے غموں کو، میری تکلیفوں کو لے جانے والا بنا دے. کس کو؟ قرآن مجید کو. پیچھے اپنی عاجزی کا اظہار، آگے اللہ کی قدرت کا اقرار، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دلوں کی بہار، قرآن مجید کی برکت کو مانگنا ہے. اللہ کی قسم آپ اس دعا کو خلوص کے ساتھ پڑھتے رہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا سمیع ہے، بصیر ہے. آپ چند دن اس دعا کو کثرت سے پڑھتے جائیں، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ کے سارے غم، حزن، تکلیفیں آپ سے دور ہو جائیں گے. شرط ایک ہے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص ہو کر، سمجھ کر اس دعا کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں.